بسم اللہ الرحمن الرحیم تأمل الامثلۃ الآتیہ، آنے والے مثالوں پر غور کریں۔ اس کو پڑھنا ہے اور پھر جو رول فالو ہوتا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے۔ اس میں دیکھیے، اسم کبھی مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے، کبھی مجرور ہوتا ہے۔ کبھی اس میں ضمہ آئے گا، کبھی اس میں فتحہ آئے گا، کبھی کسرہ آئے گا۔ کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی حالت میں رہتے ہیں، بظاہر دیکھنے میں محلن ان کا اعراب ہوتا ہے، لیکن ظاہر میں وہ ایک ہی حالت میں رہتے ہیں۔ اب ذرا یہاں پر آپ دیکھیں، البیتو ہے، کیا ہے؟ البیتو۔ یہاں پر آپ کو میں ذرا ڈرا کر کے دکھا رہا ہوں، پڑھیے اس کو۔ البیتو گھر۔ البیتو کا مطلب کیا ہے؟ گھر۔ اب یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ یہاں پر پڑھیں اس کو فی البیتی۔ البیتو مرفوع ہے اور فی البیتی میں البیت مجرور ہے۔ کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ اس میں فی آ گیا ہے۔ من البیتی، فی البیتی کا مطلب کیا ہوگا؟ فی البیتی، فی البیتی، فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فی البیتی گھر میں، فی البیتی گھر میں، فی البیتی گھر میں۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ان، اور من البیتی کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ من البیتی گھر سے، من البیتی، من کا مطلب ہوتا ہے سے، البیت گھر، من البیتی گھر سے۔ الی البیتی کا مطلب کیا ہوگا؟ الا کا مطلب ہوتا ہے طرف، کی طرف، الی البیتی تک، الا کا یہ سب مطلب ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا گھر تک۔ الی البیتی گھر تک، الی البیتی گھر تک۔ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں اعراب کیسے بدل رہا ہے؟ کلمے کی آخری حالت کو اعراب کہتے ہیں۔ جیسے البیتو میں آپ دیکھیے پیش لگا ہوا ہے، ضمہ ہے۔ فی البیتی میں کسرہ لگا ہوا ہے بیت میں۔ اب نیچے والی مثال میں آ جائیں، نیچے والی مثال میں اب دیکھیں، المستشفی، مستشفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ المستشفی، ما معنی المستشفی؟ ہاسپٹل، یس، ہاسپٹل۔ اس کا اعراب نہیں بدلتا۔ المستشفی، اگر فی لگا دیں گے تو بھی فی المستشفی ویسا ہی ہے، مستشفی نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مبنی ہے۔ ایسا اسم، ایسے کلمے جو بدلتے نہیں ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ مبنی کہلاتے ہیں۔
ہم مبنی اور معرب، معرب جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے گرامر میں تفصیل سے۔ المستشفى ہاسپٹل، فی المستشفى ہاسپٹل میں، فی المستشفى کا مطلب کیا ہوگا؟ فی المستشفى ہاسپٹل میں، اور من المستشفى ہاسپٹل سے، الی المستشفى دیکھیے یہاں لاسٹ میں آیا ہے ہاسپٹل تک، ہاسپٹل کی طرف۔ یہ بات آپ کو کلیئر ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسے کلمے ناؤن جن کا اعراب نہیں بدلتا ہے وہ مبنی کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ مبنی، یس۔ جن کا اعراب بدلتا رہتا ہے ایسے اسم کیا کہلاتے ہیں؟ معرب، معرب، معرب کہلاتے ہیں، معرب۔ اب آ جائیے امریکہ، امریکہ، اس میں بھی آپ دیکھیے کہ اس میں اعراب نہیں بدلے گا، فی لگنے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ مجرور ہو جانا چاہیے، لیکن ظاہراً آپ کو مجرور نہیں دکھے گا، محلن مجرور ہے یہ۔ امریکہ مجرور ہے لیکن اس میں اعراب بھی نہیں ظاہر ہو رہا ہے۔ امریکہ، فی امریکہ، امریکہ میں، من امریکہ، امریکہ سے، الی امریکہ، امریکہ تک۔ المانیہ، المانیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حل تسمعونی، میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ المانیہ، المانیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جرمنی، جرمنی ہوتا ہے۔ نوٹ کر لیں آپ، جرمنی۔ تو المانیہ، جرمنی، فی المانیہ، جرمنی میں، من المانیہ، جرمنی سے، الی المانیہ، جرمنی تک۔ تو یہ سب کے معنی آپ کو سمجھ میں آئے؟ مبنی اور معرب بھی میں مختصر طور پر آپ کو میں نے بتایا ہے، کوئی بات اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ اس نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، 9981025888۔ اب نیچے آپ دیکھیے اقرأ وکتب، کیا لکھا ہوا ہے؟ ریڈ اینڈ رائٹ، اقرأ وکتب۔ ہم پڑھیں گے، لکھیں گے اور اس کا ٹرانسلیشن بھی کریں گے، اوکے؟ تو ٹھیک ہے۔ حاذا الطبیب من انکلترا، کیا مطلب ہے؟ یہ ڈاکٹر، یہ ڈاکٹر، من انکلترا، کیا مطلب من انکلترا کا؟ انگلینڈ سے ہے۔ کہاں سے ہے؟ انگلینڈ سے ہے۔ یہ ڈاکٹر انگلینڈ سے ہے، انکلترا مطلب انگلینڈ۔ اس کے بعد ہے دوسرا والا، پڑھیے آپ۔ ذہبا، ہاذا نہیں، ذہبا حامد الی فرنسا، 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 فرانس، حامد حامد فرانس گیا، کہاں گیا؟ فرانس۔ حامد کہاں گیا؟ فرانس گیا۔ ذہبہ کیا ہے؟ ذہبہ فعل ہے، حامد فاعل ہے۔ ذہبہ کیا ہے؟ ورب ہے۔ محمود مریض، محمود مریض، کیا مطلب محمود مریض کا؟ محمود بیمار ہے، محمود بیمار ہے۔
هو الآن فی المستشفى، الآن ابھی، ہوا وہ ابھی کہاں ہے؟ ہاں، وہ ابھی ہاسپٹل میں ہے، وہ ابھی ہاسپٹل میں ہے۔ اب آ جائیے نیچے، ذهب عبد اللہ، عبد اللہ من المانیہ الى انکلترا، عبداللہ جرمنی سے انگلینڈ گیا۔ عبداللہ، ترجم ترجم عبداللہ جرمنی سے انگلینڈ گیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے، اس کو ذرا میں اور سائٹ کر رہا ہوں۔ ھذا الکتاب لعیسی، اقرا، ھذا الکتاب لعیسی وذلک الکتاب لموسی، یہ کتاب، یہ کتاب عیسیٰ کی ہے، اور وہ کتاب موسیٰ کی ہے۔ اب آخری والا آپ دیکھیے کیا ہے، ھذا المہندس من امریکہ، ھذا المہندس، مہندس مطلب انجینئر، یہ انجینئر امریکہ سے ہے۔ یہ انجینئر کہاں سے ہے؟ امریکہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پورا آپ کو سمجھ میں آیا اس کا ترجمہ؟ اس کو آپ اسی طرح سے پھر سے پڑھیں گے اس کو، اور پھر سے اور لکھنے کی کوشش کریں گے آپ اس کو۔ اب ہے ہمارا آخری تمرین ہے ہماری یہ، اقرأ، پڑھو۔ اماما سامنے، اینڈ خلفا پیچھے۔ السبورۃ امام الطالب وہی خلف المدرس، کیا مطلب السبورۃ امام الطالب؟ طالب، بلیک بورڈ طالب علم کے سامنے ہے، بلیک بورڈ اسٹوڈنٹ کے سامنے ہے۔ بلیک بورڈ اسٹوڈنٹ کے سامنے ہے۔ آگے ترجمہ کریں، اور وہ یعنی بلیک بورڈ طالب علم کے سامنے ہے اور مدرس کے پیچھے ہے، اور خلفہ یعنی پیچھے، اور
टीचर के पीछे है। ये आपको समझ में आ रहा है? अब यहां पूछ रहे हैं ऐना सय्यारतुल मुदर्रिसी, मुदर्रिस की कार कहाँ है? मुदर्रिस की गाड़ी कहाँ है? हिया अमामल मदरसती। पहले हम पूरा तर्जुमा कर लें इसका। मुदर्रिस, मुदर्रिस का मतलब क्या होता है? टीचर। मुदर्रिस की कार कहाँ है? कहाँ है? हिया अमामल मदरसती। हिया क्यों आया है? क्योंकि सैयारा के बारे में बात हो रही है, वो मुअन्नस है, तो वो स्कूल के सामने है। अमामा मतलब सामने, वो स्कूल के सामने है। आगे पढ़ें आप। ऐना बैतुल इमामी, इमाम का घर कहाँ है? इमाम का घर कहाँ है? तो यहां जवाब दे रहे बैतुल इमामी खल्फल मस्जिदी। सिर्फ बैतुहू भी बोलेंगे तो चल जाएगा। बैतुल इमामी खल्फल मस्जिदी, इमाम का घर। किसका घर? इमाम का घर मस्जिद के पीछे है। इमाम का घर मस्जिद के पीछे है। इमाम का घर मस्जिद के पीछे है। नीचे आ जाएं आप, देखिए क्या लिखा हुआ है। ऐना जलसा हामिदुन, हामिद कहाँ बैठा है? हामिद कहाँ बैठा? कहाँ बैठा? जलसा खल्फा महमूदिन, जलसा खल्फा महमूदिन, वो महमूद के पीछे बैठा। वो महमूद के पीछे बैठा है। ये क्लियर है? वो महमूद के पीछे बैठा है। तो अमामा और खल्फा कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको याद कर लें। अमामा मतलब सामने और खल्फा मतलब पीछे। आखिरी वाला सेंटेंस इकरा। ज़हबा अम्मारुन, इलल मस्जिदी, अम्मार मस्जिद गया। क्या तर्जुमा करेंगे? अम्मार मस्जिद, मस्जिद की तरफ गया, मस्जिद तक गया। आम जबान में हम जो है इला का तर्जुमा करने की जरूरत नहीं होती है उर्दू में। अरबी में इला लगता है। ज़हाबा जहां भी आएगा उसके साथ उसका सिला इला लगेगा। ज़हाबा अम्मारुन इलल मस्जिद, अम्मार मस्जिद गया। इतना तर्जुमा काफी है। वह जलसा अमामल मेहराबी, और वो मेहराब के सामने बैठा। और वो मेहराब के सामने बैठा। तो ये तमरीन हमारी पूरी हुई। इसमें कोई ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई हो तो आप अभी भी पूछ सकते हैं और बाद में भी पूछ सकते हैं। यह अल कलिमातुल जदीदा है जिसकी मीनिंग सब हमारे सामने आ गई है।
اگر آپ چاہیں تو ایک بار میں اور بتا دوں، المستشفى ہاسپٹل، المانیہ جرمنی، انکلترا انگلینڈ، سویسرا سوئٹزرلینڈ، السکین چاقو، فرنسا فرانس، امامہ سامنے اور خلفہ پیچھے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اپنا سبق یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔